السلام علیکم ناظرین۔ اس دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کبھی رزق کی تنگی نہ ہو، ہمیشہ خوشحال رہے اور کسی کا محتاج نہ بنے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک سب سے اہم اور ضروری چیز رزق بھی ہے۔ انسان کو اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی بھی تلاش رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے، کیونکہ رزق اللہ کی عظیم تر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے تو کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ سب انسان امیر نہیں ہو سکتے۔ کسی کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ ان کی 7 پشتیں بھی کھائیں تو کم نہیں ہوگا، اور کسی کو صرف اتنا دیا کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک برابر مال و دولت، رزق و پیسہ دے دیتے، مگر ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان دوسرے انسانوں سے باہمی تعاون اور تناصر سے دور رہتا، اور اس طرح دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ناظرین، آپ صرف پیسوں کو ہی رزق نہ سمجھیں۔ رزق صرف پیسوں کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ رزق کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے رزق کی بے شمار اقسام و انواع ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بقدر ضرورت معاش رزق تو سب کے لیے عام ہے۔ اللہ نے خاص اقسام کے رزق کی تقسیم میں اپنی حکمت بالغہ سے مختلف درجات اور پیمانے رکھے ہیں۔ اس کی تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کو مال و دولت اور پیسوں کا رزق زیادہ دیا، کسی کو صحت و قوت کا رزق، کسی کو علم و معرفت کا، کسی کو دوسری انواع و اقسام کا۔ اسی سبب سے ہر انسان دوسرے کا محتاج بھی رہتا ہے، اور یہی احتیاج ان کو باہمی تعاون اور تناصر پر آمادہ کرتی ہے، جس کے اوپر تمدن انسانی کی بنیاد ہے۔ حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں اللہ کی رحمت و مہربانی بندوں پر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ہر جاندار کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے، اور دوئم وہ کسی کو اس کا زندگی بھر کا سارا رزق بیک وقت ایک ساتھ نہیں دے دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا، پھر چاہے بے شک کتنی ہی حفاظت کرتا مگر وہ پھر بھی اسے سڑنے اور خراب ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرورت کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی انسان کو اللہ زیادہ رزق دے دیتے ہیں تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد اچھی چیز نہیں ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد کرنے سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بندہ ہر وقت حسد کی وجہ سے سکھ کا سانس نہیں لے پاتا اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص حسد سے نجات پانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اس بات پر مطمئن رکھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر کچھ جانے کسی کو کچھ نہیں دیتا، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جو اللہ انہیں عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ آپ اس بات پر خود کو مطمئن رکھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، اس دنیا میں ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی بھر کا رزق لے کر آتا ہے، جو اسے بقدر ضرورت معاش ملتا رہتا ہے۔ جب اس کا رزق پورا ہو جاتا ہے تو اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا نصیب نہیں کھا سکتا۔ جس کے نصیب میں جتنا لکھ دیا جائے تو اسے اتنا ضرور ملتا ہے، اور ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو اور غربت میں مبتلا ہو، تنگ دستی اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑ رہی ہو، اور وہ اکثر فاقوں کی لپیٹ میں رہتا ہو، تو اسے یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ حالات سدا ایک ہی نہیں رہتے، بلکہ حالات میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو ڈوبتے اور پروان چڑھتے سورج کو دیکھ لیا کرو۔ ہر دن ایک سے نہیں رہتا۔ آج اگر کوئی مشکل ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، اور ضرور آئے گی اور آ کر ہی رہے گی، اور روکنے سے بھی خالق و مالک کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکے گی، اور اسے ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ آپ اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھیں اور حالات کے سدھار بگڑاؤ سے گھبرائیے مت۔ ہر حال میں آپ اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ برے حالات اگر آتے ہیں تو اچھے حالات کو لانے کے لیے۔ اس لیے اگر کسی شخص پر مشکل اور سخت ترین حالات آ رہے ہوں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی لو لگانی چاہیے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کو حقیقی معنوں میں نفع و نقصان کا مالک سمجھنا ہوگا، اور ہر اچھے برے حالات میں اس کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کلمے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
حرام کاموں سے دور رہنا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا۔ جس دن ایسا ہوگا تو مسلمانوں کو دنیا کی سپر پاور قوت بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور مسلمان پھر سے اپنی کھوئی ہوئی ساخت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح پوری دنیا میں دین محمدی کا نفاذ ہو جائے گا، اور ہر طرف دین ہی دین کی روحانیت، اللہ کی رحمت خوشبو کی طرح ہوا میں شامل ہو کر ہر طرف فضا میں پھیل جائے گی۔ اور یوں وہ دور بھی آئے گا کہ زمانے میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ ایسا دور لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سچی غلامی کرنی ہوگی، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کو رزق میں کشادگی کے لیے مجرب عمل بتاؤں گا۔ جو اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرے گا تو انشاءاللہ رزق میں اضافہ اور برکت پیدا ہوگی۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں تو وہیں بیٹھے رہیں اور یہ عمل کریں کہ پارہ نمبر 20 میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62، یہ جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کشائش رزق کے لیے اس وظیفے میں خاص روحانی طاقت پوشیدہ ہے جو رزق میں بے پناہ اضافے کا سبب بنے گی۔ آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد ضرور کر لیا کریں۔ یہ وظیفہ اس وقت تک کریں جب تک آپ کو فائدہ نہیں مل جاتا۔ اگر آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں تو انشاءاللہ بے شمار فوائد و برکات کا سبب بنے گا۔ اس وظیفے کو ہر مسلمان مرد و عورت وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔